تعلیم اچھی ہوگی تو انشاءاللہ تربیت بھی اچھی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی جو ارشاد احمد قمر صاحب کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی تھی کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ حضرات گرامی، اس وقت ہمارا متحد ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے اندر علم کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات گرامی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے دست بستہ التماس کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں آپ آگے کی صف میں آ جائیں۔ یہ مشاعرہ آپ کے لیے، یہ محفل آپ کے لیے سجائی گئی ہے، اور جو میزبان ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ گئے ہیں تو آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے مہمانوں کو چیئر دیں اور باقاعدہ اپنی جو میزبانی ہے اس کا حق ادا کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ سے دست بستہ التماس کر رہا ہوں کہ ہمارے مہمانوں کے لیے چیئر آپ دیجئے، ان کو نشست دیجئے اچھی، تاکہ آپ کی جو یہ مہمان نوازی ہے یہ بھی اس مشاعرے کا حصہ بن سکے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں آپ حضرات آگے کی صف میں تشریف لے آئیں۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں اس خوبصورت محفل کے روح روا، اس محفل کے کنوینر، اس خوبصورت محفل میں جنہوں نے اپنا جانی و مالی تعاون پیش کیا، کئی مہینوں سے اس خوبصورت محفل کو سجانے اور سنوانے کے لیے حضرات گرامی اپنا قیمتی وقت وقف کر رہے ہیں۔ محترم مولانا عبد الواحد قاسمی صاحب، آپ کو ڈھیر ساری مبارکباد۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں رشید احمد عرف بڑکاؤ صاحب، عبد الحسیب بھائی کپڑے والے، عبد الاحد صاحب، محمد ریحان صاحب، عبد العتیق صاحب و جملہ اراکین کمیٹی کو، تمام ممبران کو میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں، اور یہاں سے صدر موصوف سے اجازت طلب کرتا ہوں مشاعرے کا۔ بہت شکریہ حضرات گرامی، مجھے اجازت مل گئی ہے کہ اب یہاں سے مشاعرہ شروع کیا جائے، مگر چونکہ مشاعرے کا اہم حصہ آپ حضرات ہیں، آپ کی اجازت ہے مشاعرہ شروع کیا جائے تو ایک مرتبہ لہک کے بولے سبحان اللہ، ایسے نہیں مل کے جیسے بھیرم پور سبحان اللہ بولتا ہے، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کریں اور لہک کے بولے ایک ساتھ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ یا میں آپ حضرات سے اس طرح بھی عرض کر سکتا ہوں کہ وہ نیکیوں پہ مسلسل ثواب دیتا ہے مگر گناہ کے بدلے عذاب دیتا ہے، اور حساب لے گا قیامت میں پائی پائی کا جو آج ہم کو یہاں بے حساب دیتا ہے، قیامت میں پائی پائی کا جو آج ہم کو یہاں بے حساب دیتا ہے۔ حضرات گرامی، اسی زمین اسی بحر میں صرف قافیہ ترمیم کر کے اگر میں آپ سے عرض کروں تو اس طرح بھی عرض کر سکتا ہوں کہ میرے نبی کو خدا ایسا نام دیتا ہے، رگڑ دیڑی تو زمزم نکال دیتا ہے، میرے نبی کو خدا ایسا نام دیتا ہے، رگڑ دیڑی تو زمزم نکال دیتا ہے، اور خدائے پاک اجالوں کی آبرو کے لیے چراغ بجھتے ہی سورج نکال دیتا ہے، خدائے پاک اجالوں کی آبرو کے لیے چراغ بجھتے ہی سورج نکال دیتا ہے۔ بہت شکریہ خدا بند قدوس کی حمد و ثنائی، میں نے 2 خطاب پڑھے اور خدا بند قدوس کی مدح سرائی کی۔ اب آئیے خدا بند قدوس کی حمد و ثنائی کے بعد اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی کے بعد اس شخصیت کا ذکر کریں۔ حضرات گرامی، جس شخصیت نے ہمیں زندگی جینے کے آداب سکھائے، اس شخصیت کا ذکر کریں جنہوں نے ہمیں اپنے والدین کی عظمت بتائی، اس شخصیت کا ذکر کریں جنہوں نے حضرات گرامی ہمیں یہ بتایا کہ جس ملک میں رہو اس ملک کی حفاظت کے لیے تم مر مٹو، اس شخصیت کے ذکر کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جس شخصیت نے ہمیں اپنے پڑوسی کے حقوق بتائے، آئیے چلے اس کالی کملی والے کے دیار میں کہ جس کے سنگ در پر پہنچ کر اخلاق اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے، وہ نبی برحق کہ جس کے صدقے میں دعائیں
قبول ہوتی ہیں۔ آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدحسائی کی جائے اور ایک خوبصورت لب و لہجے کے شاعر سے ملاقات کریں۔ میں چاہتا تو اس وقت کسی مہمان شاعر سے آپ کی ملاقات کراتا، مگر چونکہ حق کی میزبانی بہت ضروری ہے تو آئیے محترم عبدالمعید بھیرم پوری آپ سے التماس کرو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے اس مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت حاصل کریں۔ قتیل شفائی کے 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو آپ حضرات سبحان اللہ کہہ کر استقبال کریں۔ میں گزارش کر رہا ہوں بھائی مولانا معید بھیرم پوری آپ سے کہ آپ تشریف لائیں اور یہیں سے مشاعرے کا خوبصورت آغاز کریں۔ بھیا بیٹھ جا